الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بابرکت مجالس پورے ملک میں اور دنیا بھر میں نہایت ہی تذک و احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، چونکہ یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے۔ ہر مقام پر اہل اسلام اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر جمیل کا اہتمام کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات، آپ کے خصائص و امتیازات اور آپ کی ولادت باسعادت کی جو برکتیں ہیں، جو اس نسبت سے رحمت خالق کونین کی کائنات کو حاصل ہوئی ہیں، ان حسین تذکروں پر مشتمل ایمان افروز بیانات و خطابات سے بھی دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ یہ اہل ایمان کے جوش و جذبات ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد پاک کے موقع پر بطور خاص ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کسی ایک مہینے کے حد تک ہی مخصوص نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کا اور آپ کے ذکر مبارک کا اہتمام دیگر مہینوں میں بھی اور ان کے ایام و لیالی میں بھی کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت کی نگاہ سے ہم دیکھیں تو بندہ مومن کو ہر لمحہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ زبان سے ہی یاد نہیں ہوتی ہے بلکہ دل میں بھی یاد ہوتی ہے، اور پھر ایک انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر لمحے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد ظاہر ہوتی ہے۔ ایک یاد کرنا ہوتا ہے، ایک یاد رکھنا ہوتا ہے۔ یاد کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو زبان سے ہوتا ہے، اور یاد رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ دل سے ہوتا ہے، یہ ذہن سے ہوتا ہے، یہ باطنی قوتوں سے ہوتا ہے، اور یہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اطاعت اور اتباع سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں یاد کرنا بھی چاہیے، یاد رکھنا بھی چاہیے۔ صرف یاد کرنے پر ہی اکتفا نہ کریں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو یاد رکھیں، آپ کی عظمتوں کو یاد رکھیں، اور آپ کی بارگاہ عالی جاہ سے ملنے والی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو جاری کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ دنیا میں کون کامیاب ہے، کون بامراد ہے، آج اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں عزیزان گرامی قدر کامیاب و بامراد وہی ہے جو دل و جان سے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا: من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی والے وہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کی تعلیمات کو جاننے کے لیے ضرورت رہتی ہے کہ اجتماعات بھی منعقد کیے جائیں اور اس میں رسول پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کا تذکرہ ہو، بیان ہو۔ اور ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت و توفیق سے
صرف ربیع الاول کے حد تک ہی نہیں، پورے سال کے 12 مہینوں میں، بلکہ ہر مہینے کے ہر ہفتے میں بعد نماز مغرب اتوار کے دن رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مختلف عناوین پر، موضوعات پر توسیعی لیکچر ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، ہماری زندگیوں میں اجالا نصیب ہو۔ ہم رسول رحمت علیہ السلام کی امتی ہے، نور رسول پاک علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں اجالا ہونا چاہیے، اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں روشنی ہونی چاہیے، تاریکی نہیں ہونی چاہیے۔ تو روشنی پیدا کرنے کے لیے، اجالا پیدا کرنے کے لیے ضرورت رہتی ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو بٹھانا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت جو کی گئی ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کی ایک شان اور عظمت اس کے ذریعے سے ظاہر کی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں مکمل طور پر آپ دیکھیں گے تو سرکار دو عالم وسلم کی عظمتوں کا بیان ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بلا شبہ یقیناً یہ قرآن اے حبیب آپ ہی کا تذکرہ ہے، یہ قرآن مجید حبیب آپ کا ذکر ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کے نسبت رکھنے والے غلاموں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کو اپنا اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا تذکرہ قرار دیا، فرمایا کہ یہ آپ کا بھی ذکر ہے میرے رسول، اور آپ کی امت کا بھی ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ضرور لوگوں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم اس ذکر کو قائم رکھ رہے ہو یا اس سے لاپرواہی اور غفلت برت رہے ہو۔ تو قرآن مجید اللہ پاک کے رسول علیہ السلام کا جو ذکر ہے، تو قرآن کی چند آیتوں ہی میں سرکار کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تمام آیات میں رسول پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان ہے۔ ایمان کے اعتبار سے، عشق و محبت کے اعتبار سے اگر ہم قرآن کریم کی آیات پر نظر ڈالیں تو ہر آیت کریمہ میں رسول کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے رنگا رنگ جلوے نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے قرآن مجید کے اندر ہر آیت شریفہ میں کیسے رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کے جلوے ہیں؟ اس میں تو کہیں جنت کا بیان ہے تو کہیں جہنم کا بیان ہے، کہیں مومنوں کا بیان ہے تو کہیں کافروں کا بیان ہے، کہیں مخلصین کا بیان ہے تو کہیں منافقین کا بیان ہے، کہیں سابقہ امتوں کے واقعات ہے، اور کہیں کچھ امثال ہے، کوئی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور کو واضح کیا اور سمجھایا ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں کیسے سرکار کا ذکر مبارک ہے، ایسا تو بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم کے مضامین کا اگر ہم مطالعہ کریں اور عناوین کو دیکھیں تو قرآن کریم کا جو بھی موضوع اور جو بھی عنوان آپ دیکھیں گے، ضرور اس میں رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کا پہلو نظر آئے گا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کے صفات بیان کیے، ان کے اوصاف بیان کیے، ان کے معاملات بیان کیے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بظاہر ان آیات میں کہاں حضور پاک علیہ السلام کا ذکر نظر آ رہا ہے کہ ایمان والوں کا ذکر ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کہاں رسول پاک علیہ السلام کا ذکر ہے؟ تو عزیزان محترم، ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان غیب کو ماننے کا نام ہے، اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کو برحق ماننے کا نام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنے کا نام ہے، جزا اور سزا پر یقین رکھنے کا نام ہے، جنت برحق ہے یہ ماننے کا نام ہے، دوزخ منکروں کے لیے اللہ پاک نے سزا دینے کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم مانتے ہیں تو اس کو کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ قرآن کریم کی بنیاد پر۔ تو قرآن کریم واقعتاً ہمیں راست طور پر عطا کر دیا گیا ہے یا پھر وساطت سے ملا ہے؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہے، قرآن ہمیں کتابی شکل میں نہیں ملا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے تلاوت کی شکل میں ملا ہے۔ تو قرآن کریم کی ہر آیت رسول کریم علیہ السلام کی ذات اطہر پر کی گئی خدا کی وحی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ وحی ربانی جو ہمیں ملی ہے ذات رسالت مآب کی وساطت سے ہی ملی ہے۔ تو وحی کو لینے والوں، آیت قرآنی کے کوئی بھی مضمون کیوں نہ ہو، اس کے پڑھنے والوں ہر مضمون بتا رہا ہے یہ مضمون راست نہیں ملا ہے، بواسطہ رسول کریم علیہ السلام ملا ہے۔ اس جہت سے ایک عام بات ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس جہت سے غور کریں تو قرآن کریم کی ہر آیت رسول پاک علیہ السلام کی نسبت کا پتہ دیتی ہے، عظمت اور رفعت کی روشنی عطا کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے ایمان والے کیوں بنے؟ اللہ کے محبوب کو ماننے کی وجہ سے بنے۔ تو
تو اللہ نے بتایا مصطفیٰ شان والے ہیں، اور جو ان کو مانتا ہے دیکھو اس کے یہ صفات ہوتے ہیں، جو ان کو مانتا ہے دیکھو اس کے یہ اوصاف ہوتے ہیں، اور جو یہ اوصاف والا ہوتا ہے دیکھو ان پر مجھے پیار آتا ہے، میں ان سے خوش ہوتا ہوں، جنت میں ان کو داخل کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ اگر اس اعتبار سے ایمان والے بندوں کے صفات کا بھی بیان پڑھیں گے قرآن مجید میں، اس میں بھی آقا کی عظمتیں معلوم ہوں گی کہ یہ صفات پر جو عمل کرنے والے، صفات کے جو حامل ہیں اور یہ اوصاف رکھنے والے جو ہیں کون ہیں، یہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ کس پر ایمان رکھے؟ رسول پاک علیہ السلام پر۔ تو آقا کی وساطت سے ماننے والوں کے یہ اوصاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے شاگردوں کے کمالات کو دیکھو تو استاد کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی کام کرنے والے کسی کے پاس وہ فن اور ہنر سیکھتے ہیں تو اس کے اندر جب کمال آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کرنے والے کاریگر کا یہ کمال ہے، تو اس کو تیار کرنے والے استاد کا اور وہ ماہر فن کا کیا کمال ہوگا، استاد فن کا کیا کمال ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح سے ہم اگر آیات قرآنیہ میں مومنوں کے اوصاف کو بھی پڑھتے ہیں تو وہ اوصاف کے اندر وصف مصطفیٰ کی تجلیاں نظر آتی ہے، رفعت مصطفیٰ کی جلوہ سامانیاں نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھو آپ، اس میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ اب آپ کہیں گے جنت ہے، تو کہا جنت کس کے لیے ہے؟ قرآن میں جنت کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہے، جنت کے سارے امور اور احوال کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو کہا جنت میں، کہا حضور پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں رہبری فرما دی جنت کس کے ٹھکانے کے لیے بنائی ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے تابع داروں کے لیے ہم نے بنائی ہے، ان پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بنائی ہے، اور ان کی بتلائی ہوئی تعلیم پر چلنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ تو مصطفیٰ کے عاشقوں کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، حبیب پاک کے اطاعت گزاروں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو جنت کا بھی بیان ہے، تو کیا ہے جنت؟ مسکن کس کا ہے؟ مسکن عشاق مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، مسکن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جنت کو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھو اور جنت کے اوصاف کو قرآن کریم میں پڑھو تو اس میں بھی ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کے پہلو نظر آتے ہیں۔ اب دیکھو کافروں کا بیان ہے، منافقوں کا بیان ہے، ان کی بدترین خسرتوں کا بیان ہے، اس میں کیا عظمت کا پہلو ہے؟ تو کہا ہاں، یہ کافر بدترین مخلوق کیوں قرار پائے ہیں، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے حقدار کیوں قرار پائے ہیں؟ اسی عظمت والے رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے، اسی عظمت والے رسول کی ذات سے انحراف کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا عظمت کو ماننے والے بلند ہو گئے، جو نہیں مانے وہ پستی میں گر گئے اور ایسے قعر مذلت میں گر پڑے ہیں کہ اب اٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس رسول کے دامن کو نہیں تھامیں گے پھر بلندیوں کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ تو ان کے اوصاف کو بھی آپ دیکھو، ان کے تفصیلات اور احوال کو بھی قرآن کریم میں پڑھو تو وہاں بھی ہمیں عظمت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے درخشاں پہلو نظر آتے ہیں کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے تو وہ کافر بنے، ان کا انکار کرنے کی وجہ سے اور ان سے بغض رکھنے کی وجہ سے منافق بنے۔ تو بتایا ان سے بغض رکھنے کا یہ برا انجام ہے، ایسے بدترین لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہ بدترین صفات ہوتے ہیں۔ پھر دوزخ کا ذکر ہے، وہاں کے عذاب کا ذکر ہے، ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس میں کون سے عظمت کے رسالت مآب علیہ السلام کے پہلو ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس میں عظمت کے پہلو یوں ہے کہ اللہ پاک نے دوزخ کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کے حبیب کو بھیجا، فرمایا یہ میرے محبوب ہے، یہ میرے رسول ہے، یہ میرے احکام کو تم تک پہنچانے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، جو ان کی اتباع کریں گے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، جو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور جو ان سے گریز کی راہ اختیار کریں گے فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کو آتش جہنم میں ڈالے گا۔ ہولناکی عذاب کی بتائی، سختیاں عذاب کی اللہ تبارک و تعالی نے سمجھائی۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم دوزخ کی آیات کو بھی قرآن مجید میں پڑھیں گے تو وہاں بھی شان رسالت مآب علیہ السلام کے نہایت ہی تابناک پہلو نظر آئیں گے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید از اول تاخیر کیا ہے؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین مجموعہ ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ ہے، رفعت بیان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مرقع زیبا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام کو وہ شان عطا کی، فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اے حبیب بے شک یہ کلام مجید از اول تاخیر آپ ہی کا ذکر ہے اور آپ ہی کا تذکرہ ہے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کبھی ابو لہب کا ذکر کیا اللہ پاک نے، اس میں تو بظاہر کوئی شان کا پہلو نظر نہیں آتا ہے ہم جیسی ظاہری نگاہ رکھنے والوں کو، مگر عزیزان محترم وہاں بھی کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی بربادی کا بیان ہے، اس کی تباہی کا ذکر ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، جو کچھ کے کمایا تھا اس کی پونجی وہ بھی اس کے کام میں نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ایک بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور وہ تنہا نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جائے گی ام جمیل جو کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان
دونوں کی تباہی کا، بربادی کا ذکر کیا۔ اس میں کون سے عظمت کے پہلو ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو ابو لہب تھا تو رشتہ دار، مگر برباد کیوں ہوا، تباہ کیوں ہوا، حقدار جہنم کیوں ہوا؟ سوچو اس کی بربادی کا باعث کیا بنا، سبب کیا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سنائے اور فرمانے لگے اللہ ایک ہے، اللہ کو واحد اور احد مانو، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رسالت و نبوت کی شان عطا کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے، پیغام حق کو سنو اور قبول کرو۔ تو اس وقت ابو لہب نے کہا تھا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ تبن لکا سائر الیوم، سارا دن آپ کے لیے نعوذ باللہ بربادی ہو، لہذا جمعتنا، کیا اس کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ام لہذا دعوتنا، یا اس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طہر پر اس نے اعتراض کیا، کہا کہ اس کے لیے آپ نے ہم کو بلایا تھا، اس لیے جمع کیا تھا؟ اور کہا کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کہہ کر نعوذ باللہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف اس نے ناپاک الفاظ کے ساتھ مخاطبت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا، قہر الہی کی بجلی گری اور قرآن کریم کی آیت ایک کریمہ نازل ہوئی اور یہ پورا سورہ اس کی مذمت کے بیان پر اللہ پاک نے اتارا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، جو ناپاک ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کی بربادی کے لیے کہا کرتا ہے وہ خود برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے ابو لہب کی بربادی کو قرآن کریم میں بیان کیا، تو کس کے لیے؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہوا، ان کی بے ادبی کر کے برباد ہوا۔ تو بے ادبی کرنے والے کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ بہت ہی مذموم انسان ہے، وہ نہایت برا ہے، نالائق ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ تو وہ بے ادبی کرنے والے کی برائی بیان کر کے بتایا کہ ادب کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ ایسے رسول کی بے ادبی کرتا ہے تو رشتہ دار بھی ہو تو برباد کر دیا جاتا ہے، قرابت نہیں دیکھی جاتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت دیکھی جاتی ہے، ان کی الفت دیکھی جاتی ہے، ان سے عظمت والی نسبت دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جس سے ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہر جگہ جو بیان کیا ہے اللہ کے محبوب کی عظمتیں وہ ہمارے سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قل کے ذریعے سے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ یہ بیان کر دیں قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا والد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا ولد ہے، یعنی اللہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کی برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک توحید کے بیان پر مشتمل اس سورت کو نازل کیا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اس کے اندر بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہی کا اس کے اندر تذکرہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیان کو کس طریقے سے شروع کیا؟ فرمایا قل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ نے توحید کا بیان کرنا چاہا تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ سے بیان کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناء اقدس سے بیان کیا، فرمایا کہ میری توحید کا بیان بھی میرے محبوب کی ثنا خوانی کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو توحید والی صورت میں بھی اللہ پاک نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کو شامل فرما دیا اور قل کہہ کے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے اپنی بات کہلوائی، فرمایا میرے محبوب میں ایک ہوں، آپ بیان فرمائیے، میں بے نیاز ہوں، آپ بیان فرمائیے۔ تو اخلاص و توحید کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر رسول پاک علیہ السلام کو شامل فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو قل کے لفظ میں کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی نعت شریف معلوم ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطبت کے ذریعے سے آپ کی عظمتیں ظاہر ہوئی۔ قل، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو آپ کہیں گے ہر جگہ تو قل نہیں ہے قرآن شریف میں۔ اب الحمد کا سورہ شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں تو قل نہیں ہے، کہیے کہہ کر نہیں فرمایا۔ توحید کی صورت میں قل ہے تو یہاں کہاں صورت؟ یہاں تو اللہ کی حمد کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا بیان ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں یہاں بھی قل ہے۔ ایک بات ہے، ہر چیز لفظوں میں ذکر نہیں کی جاتی، بسا اوقات اس کو ذکر کیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کو لفظوں میں نہیں ذکر کرتے، پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے پہلے بھی قل پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمام تعریف کے قابل ہے،
ہر خوبی اللہ ہی کو سزاوار ہے کہہ کر آپ کو تو نہیں معلوم ہوا، رسول پاک علیہ السلام کے بتلانے سے معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ہر جگہ قل نہیں کہا، کہیں لفظوں میں رکھا، کہیں پوشیدہ رکھا۔ اور تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، کبھی کھلے لفظوں میں تعریف کرتے، کبھی اشاراتی انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ تو رب نے کہیں اپنے محبوب کی صراحت کے ساتھ کھلے لفظوں میں تعریف کی ہے، کہیں اس کو مخفی رکھ کر تعریف کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کبھی کھلے لفظوں میں کسی کی شان بتانے کے بالمقابل اشاراتی انداز میں شان بتائے تو اور زیادہ عظمت واضح ہوتی ہے۔ آپ بھی تو کہتے ہیں کسی کا تذکرہ کرنا ہے تو اشاراتی انداز میں ایک شخصیت کو ابھارنا ہوتا ہے، یہ صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے۔ ان کے صفات کو آپ کیا کرتے؟ ایسے انداز سے گناتے، ایسے انداز سے بیان کرتے کہ وہ صفات کو سننے کے بعد ہر ذہن متوجہ ہو جاتا، ہم میں یہ صفات کے حامل تو یہی صاحب ہے۔ نام ان کا آپ نے نہیں لیا ہے، کہا ایک خیرخواہ نے یہ کہا، ایک بہیخواہ نے یوں کیا۔ اب ایک خیرخواہ ایک بہیخواہ کہہ کر آپ ایک اجمالی انداز میں، کنائی انداز میں، اشاراتی طور پر آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مگر آپ نام تو نہیں لے رہے ہیں، مگر ہر صاحب شعور کا ذہن جا رہا ہے کہ فی الوقت ہمارے پاس یہ اشارے جس کی طرف ہو رہے ہیں اگر وہ کوئی ہستی ہے تو وہ فلاں صاحب کی ہستی ہے۔ تو یہ بھی تعریف کا انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں محبوب پاک کی تعریف کو صراحت کے ساتھ بیان کیا، کہیں اشاراتی انداز میں بیان کیا، کنایاتی انداز میں بیان کیا۔ القصہ مختصر، قرآن مجید از اول تاخر رسول کریم علیہ السلام کی عظمت و رفعت کے بیان پر مشتمل کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیے بس مثلا الحمدللہ رب العالمین ہی ہے، غور سے آپ اس کو پڑھیں اور جائزہ لیں تو اس میں کیا ہے؟ قل پوشیدہ ہے، کہیے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے اتنا تو سوچئے حمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر خوبی کا مالک اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، تعریف مولانا کی تعریف ہے، متولی صاحب کی تعریف ہے، ثنا خان صاحب کی تعریف ہے۔ اگر یہ کہیں تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ بھئی تعریف ان کے لیے ہے تو تعریف ایک وصف ہوا، اور وصف کے لیے کوئی وصف بیان کرنے والا چاہیے، صفت کے لیے اس صفت کا کوئی تذکرہ کرنے والا چاہیے۔ تو حمد اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو لفظ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا بھی ہے، اس کی کوئی ثنا خوانی کرنے والا بھی ہے۔ ہم نے الحمدللہ کے کلمات میں اللہ کی عظمتوں کو دیکھا، اور اگر غور سے جائزہ لیا تو وہاں عظمت مصطفیٰ بھی دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے بتلایا ارے تمام تعریف میرے لیے ہے، سارے جہانوں کا میں رب ہوں، ہر خوبی کا مالک میں ہوں۔ ثنا خوانی میرے لیے ہے تو ثنا خوان کون ہے؟ مدحت میرے لیے ہے تو مدح کرنے والا کون ہے؟ حمد میرے لیے تو حمد کرنے والا کون ہے؟ دنیا والوں سنو، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں نے کہلوایا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا مبارک نام احمد ہوگا۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ خوب تعریف کرنے والوں کو احمد کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 پیغمبر اس خاکدان گیتی میں جلوگر ہوئے، سبوں نے خدا کی تعریف کی ہے، سبوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی ثنا خوانی کی ہے۔ بتاؤ کہ آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہے؟ بے شک انہوں نے بھی کی ہے، حضرت شیس علیہ السلام نے بھی کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء و رسول اللہ کی تعریف کرتے رہے، ثنا خوانی کرتے رہے، حتیٰ کہ ملائکہ مقربین تو حمد و ثنا ہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا تو کام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح شام دن رات ہر آن ہر گھڑی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہے، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے آپ کے پروردگار نے جب فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اے اللہ کیا زمین میں تو ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو فساد مچانے والا ہو، جو خون ریزی کرنے والا ہو، جب کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ مولا ہر عیب سے تو پاک ہے، تیرے تقدس کو بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تحلیل کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے بھی اپنی حمد و ثنا کو ذکر کیا تھا،
عزیزان محترم، لیکن قرآن کہتا ہے فرشتے جو حمد و ثنا ہر لمحہ کرتے، ہر گھڑی کیا کرتے، اللہ نے ان کو احمد نہیں کہا ہے، جماعت ملائکہ میں کسی کو احمد نہیں کہا ہے، جماعت انبیاء میں کسی کو احمد نہیں کہا ہے، پوری کائنات پست و بالا میں، کائنات ارضی و سماوی میں، ساری خلائق میں خدا نے احمد یعنی سب سے بڑھ کے حمد کرنے والے کسی کو کہا ہے تو اپنے مصطفیٰ کو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتلا دیا الحمدللہ ہی کو اگر تم توجہ سے پڑھو گے تو الحمدللہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی احمدیت کو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے تعریف ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنے والا کون ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، ہر حال میں اللہ محمود ہے، اللہ ہی کے لیے ہر حمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت کرے تو وہ معبود ہوگا نہیں، اللہ معبود ہے خواہ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ محمود ہے خواہ کوئی حمد و ثنا کرے یا نہ کرے، اللہ خالق ہے۔ بظاہر کائنات میں کسی کو اللہ کائنات کو نہیں بنایا تھا، اس وقت بھی خالق تھا، ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد خالق بنا ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ازلی اور ابدی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ حفظ کرتا ہے تو حفظ کرنے سے پہلے وہ حافظ نہیں ہوتا، حفظ کرنے کے بعد حافظ ہوتا ہے۔ ہم کوئی صفت والے بنتے ہیں تب وہ صفت ہم پر بولی جاتی ہے، اگر وہ کمال نہیں ہے تو وہ چیز نہیں بولی جاتی۔ ایک دنیا کے اندر فن سیکھنے والا فن سیکھتا ہے تو فنکار بنتا ہے، اس سے پہلے وہ فنکار نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ پاک کے تمام اسماء اور اس کے تمام صفات ازلی اور ابدی ہے، وہ کوئی کسبی نہیں ہے، وہ کسی سے سیکھے ہوئے اور اکتسابی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، اس کے اسماء و صفات بھی قدیم ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لیا نہیں ہے، وہ تو سب کی جھولیاں بھرنے والا پروردگار ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، لیکن ظہور حمد کیسے ہوگا؟ اللہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، بے شک وہ تو اپنی ذات سے ہر خوبی کا مالک ہے، مگر یہ خوبیوں کا کمال ظاہر کیسے ہوگا؟ اس کی ثنا خوانی ظاہر کیسے ہوگی؟ اس کی مدحت و ثنا خوانی، مدحت و ثنا خوانی، مدح و توصیف ظاہر کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ محبوب ہے جن سے میری مدح و ثنا کا تم بیان سن لیا کرو۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول عظمت والے آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی خوشخبری لا رہا ہوں۔ فرمایا اس طرح سے آپ غور کی تو الحمد میں بھی کیا ہوا؟ شان رسالت مآب علیہ السلام کی تجلیات نظر آئی، آپ غور کیجیے۔ یہی نہیں، جس مقام پر بھی قرآن کریم کے آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، اس کو پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، برابر سرکار کی شان نظر آتی ہے اس کے اندر۔ پورے قرآن کریم میں دیکھیے، ابتدائی کو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں پہلا حرف با ہے۔ با کیا کرتا ہے؟ ملانے کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں الباء للالصاق، با ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تعلق جوڑنے کے لیے آتا ہے، ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے جو کہ بے حد مہربان ہے، حد درجے رحمت کرنے والا ہے، ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو نام خدا کا لینے سے پہلے لفظ با آپ ادا کرتے ہیں، اسم اللہ نہیں بولتے، بسم اللہ بولتے۔ حالانکہ عربی زبان میں شروع کرنے کے لیے بے ہی نہیں آتا ہے، من بھی آتا ہے، من کے معنی بھی سے کے آتے ہیں۔ من اسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اللہ جانے، لیکن ایک ظاہری حکمت اس کی جو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت تمام اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت اتھر سے نکالا تھا، قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے تھے سب کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب اللہ پاک نے یہ سوال کیا تو سارے کے سارے جتنے بندے اس وقت قیامت تک پیدا ہونے والے موجود تھے، سب کی روحوں نے جواب دینے سے پہلے تأمل کیا۔ اللہ کا سوال ہے، جواب میں کوئی ہم سے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کی شان کے خلاف لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ ساری روحیں انتظار سے انبیاء کی ارواح کو دیکھنے لگی کہ یہ انبیاء کرام کی چمکتی ہوئی روحیں ہیں، سب سے بڑی شان والی روحیں ہیں، دیکھیں یہ کیا جواب دیتی ہے۔ تو سب روحوں نے ارواح انبیاء کی طرف نگاہیں اٹھائی اور دیکھا اور انتظار میں تھیں کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ انبیاء کی روحوں کو بھی دیکھا، وہ بھی کسی کی منتظر ہیں، ان کی نگاہیں بھی کسی کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، تو دیکھا کہ ان کے درمیان میں بھی ایک نور، ایک عظیم روح ہے جس کی تجلیات کا عالم ہی کچھ اور ہے، چمک دمک کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ وہ ساری روحیں بھی اس روح اقدس کو دیکھنے لگی کہ یہ روح مطہر کیا جواب دیتی ہے۔ وہ کون سی روح تھی؟ وہ رسول پاک علیہ السلام کی روح مطہر تھی۔ سبوں نے انتظار کیا کہ اس روح کو دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ سب میں نمایاں ہے، ایسا لگ رہا ہے، شعور تو ابھی اللہ نے دیا نہیں تھا مگر بظاہر لگ رہا تھا کہ ساری روحوں کی یہ روح امام ہے، ہم دیکھتے کہ اپنے امام کا کیا جواب ہوتا ہے۔ تو روح مصطفیٰ نے کہا
کہا بلا کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، تو آقا علیہ السلام کی روح پاک نے فرمایا بلا کیوں نہیں مولا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ تو بس اس کے بعد نبیوں کی روحیں بھی کہنے لگی بلا، باقی ساری روحیں بھی کہنے لگی بلا شہیدنا، کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پوروں سے یکساں جواب نہیں لیا، اللہ پاک نے سرکار سے پہلے جواب دلوایا، سب کو شاگرد بنا کے آقا کا جواب سنوایا، پھر کہا اب جواب دو۔ تو بتایا تم عالم ارواح میں بھی جواب دینے میں مصطفیٰ کے برابر نہیں تھے، تم منتظر تھے، مصطفیٰ منتظر تھے، تم مقتدی تھے، مصطفیٰ امام تھے۔ میرے حبیب کی امامت ازل سے ابد تک کے لیے ہے، یہ بس سمجھو کہ دنیا میں آنے کے بعد ہی ہے۔ میرے حبیب عالم ارواح میں بھی ساری روحوں کی امامت فرما رہے تھے، اور ان کے بغیر تم مجھ تک پہنچ بھی نہیں سکے۔ میرا سوال تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے؟ میں نے اپنی توحید کے بارے میں پوچھنا چاہا تو تم نے اس وقت تک نہ کہا جب تک میرے پیارے مصطفیٰ کی زبان سے نہیں نکلا۔ تو میری توحید کو جاننے میں تم وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے محتاج تھے، وہاں بھی میرے حبیب کے محتاج تھے۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب جس زبان سے انہیں پتا چلا کہ میں ان کا رب ہوں، اسی زبان سے بتا دو کہ میں بے نیاز بھی ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو عزیزان محترم، رسول پاک کی بابرکت زبان نے بلا کہہ کر جواب دیا تھا۔ تو سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان پاک سے لفظ بلا ادا ہوا، اور بلا میں پہلا حرف کون سا ہے؟ با ہے۔ اللہ پاک کی بھی محبت دیکھو، اللہ کے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا کیا عالم ہے، غور کرو۔ وہ رب ذوالجلال نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اس کے آغاز کرنے کے لیے ہدایت دی، تو کیا ہدایت دی؟ اقرا بسم ربک، ہر پڑھنے والے کو حکم دیا پڑھنے والے اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ اب رب کا نام کس طرح سے لینا چاہیے؟ تو کہا بسم اللہ کے الفاظ سے لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب با کے بعد اسم ہے، نام اللہ کا لیا جائے، مگر اللہ نے اپنے نام سے پہلے جو حرف فرمایا ہے وہ زبان رسول پاک سے نکلا ہوا حرف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن کو تو اپنی جگہ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، صرف بسم اللہ کے با کو غور کر لو تو عظمت مصطفیٰ دکھا دیتا ہے۔ ارے یہ حرف بتا رہا ہے کہ یہ حرف کو کس نے سب سے پہلے ادا کیا تھا؟ حبیب پاک نے ادا کیا تھا۔ تو رب نے فرمایا مصطفیٰ آپ کی ذات ہی پیاری نہیں ہے، آپ کی ہر بات پیاری ہے، آپ کی ہر ادا پیاری ہے۔ میرے پیارے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حرف با سے ہی میں اپنے کلام کا آغاز فرما دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اللہ کی شان بھی تو دیکھو، جو حروف ہیں الف با تا سا جیم ہا خا، یہ حروف تہجی جو ہے یہ ہم لکھتے ہیں تو لکھنے کا شوق اور ذوق، لکھنے کی تعلیم و تلقین بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حروف لکھنے والوں کو ہدایت نہ دیتا ہوتا تو کوئی نہیں لکھتے تھے۔ تو اب لکھنے والوں نے حروف کو لکھا تو کس انداز سے لکھا؟ الف کو لکھا تو اس طرح سے لکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، اور با کو لکھا تو اس طرح سے لکھا کہ بچھا ہوا ہے۔ با بچھا ہوا ہے اور الف کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ جس حرف کو جیسا چاہا لکھنے کے لیے ان کے دل میں ڈال دیا، القاء فرما دیا۔ اب باقاعدہ فن خطاطی میں لکھتے ہیں تو الف کو یوں لکھتے ہیں اور با کو یوں لکھتے ہیں، اس میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں، کسی جماعت کا اختلاف نہیں ہے۔ اب آپ غور کرو الف ایسا کیوں ہے، با ایسا کیوں ہے؟ رب ذوالجلال نے بتانا چاہا با میرے پیارے حبیب کی زبان سے نکلا وہ پہلا حرف ہے، تو میں نے ان پر یہ القاء کیا ہے، اس حرف کو تم بچھا ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سادگی معلوم ہو رہی ہے، تواضع معلوم ہو رہی ہے۔ الف خیر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، ایک قسم کی بڑائی کو جتا رہا ہے، یہ دکھتا ہے۔ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ ہیں، جماعت انبیاء کے بھی امام ہے، کل کائنات کے بھی امام ہے، مگر بڑے سادہ ہے میرے مصطفیٰ۔ اپنی سادگی کی وجہ سے میرے محبوب تمہارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، ورنہ ان کا مقام یہ ہے میرے بندو کہ میرے محبوب میری بارگاہ میں ہر لمحہ رہتے ہیں، صرف تمہارے بیچ میں ہیں تو تمہیں نوازنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک کی زبان اقدس سے کہلوایا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تمہارے بیچ میں رہتا ہوں، سنو میری رات میرے رب کے ساتھ گزرتی ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کھا رہا ہوں تو یہ کھانے کا محتاج نہیں ہوں، میں دسترخوان پر پانی پیتا ہوں تو یہ پینے کا محتاج نہیں ہوں، میں غسل فرماتا ہوں تو اس پانی سے مجھے غسل کی ضرورت نہیں ہے، میں طہارت لیتا ہوں تو یہ پانی میری طہارت کا ذریعہ نہیں ہے، میں تو طیب و طاہر آیا ہوں، طہارت دینے کے لیے آیا ہوں، پاکیزگی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان دنیا کی چیزوں سے میں نے کچھ لیا ہے تو ذات کے لیے نہیں لیا ہے، اے میرے امتیوں تمہیں سکھانے کے لیے لیا ہے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے لیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے غسل بھی فرمایا ہے، وضو بھی فرمایا ہے، مگر اللہ کے محبوب کو غسل و وضو فرمانا
نجاست پر منتج نہیں ہے کہ معاذ اللہ واقعی کوئی نجاست تھی جس کے لیے آپ نے کیا ہو. ارے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اطہر کو پوچھو, صدیقہ کائنات سے پوچھو. امام سیوطی خصائص کبریٰ میں درج کرتے ہیں روایت کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے, آقا تشریف لانے کے بعد وہاں پہنچ کر دیکھتی تو کوئی شے نظر نہیں آتی تھی, البتہ وہ جگہ سے خوشبو مہکتی ہوئی نظر آتی تھی, فضائیں معطر ہو جاتی تھی. وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قضاء حاجت فرمانے کے بعد وہاں کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہے, البتہ فضائیں ہیں کہ مہک رہی ہے, جگہ ہے کہ خوشبو بکھیر رہی ہے, خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہے. وہ رسول پاک علیہ السلام طیب و طاہر نبی ہے. ان کی امی جان صاحبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے فولدتہ نظیفا ما بہ قدر, سرکار دنیا میں تشریف لائے تو پاک صاف حالت میں آئے, کوئی جسم پر آلائش نہیں تھی, کوئی میل کچیل نہیں تھا. فرمایا پاک و صاف آئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, طیب و طاہر آئے رسول پاک علیہ السلام. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے صحابہ کرام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, راہیں پتہ دیتی تھی کہ آقا یہاں سے گزرے ہیں, کیونکہ فضائیں مہکنے لگتی تھی, خوشبوؤں کی لپیٹیں بتاتی تھی کہ تم جس محبوب کے لیے جا رہے ہو وہ محبوب یہاں سے گزرے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوشبوئیں, اس کی وہ مہکیں ختم نہیں ہوئی. اس لیے حضرت مرزا شکر بیگ صاحب جن کو معرفت نصیب ہوتی ہے وہ کس انداز سے بات کیا کرتے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اب تک بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اب تک بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو عزیزان محترم, ایسے عظمت والے رسول, ایسے رفعت والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اللہ پاک نے ان کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے حرف با کو علم خطاطی میں لکھوایا تو بچھی ہوئی شان سے لکھایا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تواضع کرنے والوں کے سردار میرے محبوب ہے. ان کی زبان سے نکلا ہوا حرف بھی تمام حروف میں تواضع کرنے والوں کا سردار بن کر کے رہے. اللہ پاک نے اس کو ایسے انداز سے لکھوا دیا, خطاطی میں تحریری طور پہ اس کو اس طرح سے پھیلا دیا, بتانے کے لیے کہ اس میں سادگی ہے, تواضع ہے. اور اسی سے اپنے کلام پاک کا آغاز فرمایا. اور پھر اس کے معنی بھی کیا کہلوائے لوگوں سے. عربی کے ماہرین نے, قواعد کے ائمہ نے جب اس کے معنی پر بحث کی تو سب سے پہلا معنی بیان کیا الباء للالصاق, با ملانے کے لیے آتا ہے, جوڑنے کے لیے آتا ہے, ربط قائم کرنے کے لیے آتا ہے. یہ کسی مکتب فکر کی بات نہیں, متفقہ بات ہے. سارے قواعد کے ماہرین نے حرف با کے معنی بیان کیے ہیں, 11 معنی بیان کیے, کچھ اس سے زائد معنی بیان کیے. پہلا معنی بیان کیا الباء للالصاق کہ با ملانے کے لیے آتا ہے, ربط جوڑنے کے لیے آتا ہے. تو اللہ نے محبوب کی زبان سے بلا سے جواب کہلوایا, یہ بتانے کے لیے کہ زبان حبیب سے نکلا ہوا حرف بھی بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ آئے ہیں ملانے کے لیے, جوڑنے کے لیے نہیں, توڑنے کے لیے نہیں, جوڑنے کے لیے آئے ہیں. رب سے جو کٹ چکے تھے انہیں رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں. تو حرف با کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کریم کا پہلا حرف بسم اللہ کا با بتا رہا ہے کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی یاد اور ذکر کی نشانی ہے, اور یہ ربط و تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے. تو اب اللہ سے ربط پیدا کرنا چاہو, تعلق جوڑنا چاہو تو رسول پاک علیہ السلام کے بغیر تعلق جوڑ نہیں سکتے. اس نقطے کو واضح کیا. اور ختم ہو رہا ہے پورا قرآن تو کس حرف پر ختم ہوتا ہے؟ آخر آیت ہے قرآن کریم کی, من الجنۃ والناس. اس میں آخر میں, سب سے آخر میں کون سا حرف ہے؟ سین ہے. پہلا حرف کون سا ہے قرآن کریم کا؟ با, اور آخر حرف سین. اور با کے معنی ملانا, اللہ سے تعلق جوڑنا اور تواضع کا اظہار ہو, رسول پاک علیہ السلام کی یادگار ہو. یہ شان با کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سین پر ختم کر کے بتایا. سین عربی زبان میں مستقبل قریب کے لیے آتا ہے. جو چیز مستقبل قریب میں ملنے والی ہے اس کو بتانا ہے تو لفظ سین داخل کرتے ہیں. تو اللہ نے بتایا, دیکھو آخر حرف سین ہے, یہ اس بات کو بتا رہا ہے تم قرآن شروع کرو تو ربط خداوندی کے لیے کرو, تعلق مع اللہ کے لیے کرو, اللہ سے نسبت جڑ جائے اس غرض سے کرو. دامن رسالت میں آپ کو تھامنے والوں, رسول کی بارگاہ میں جانے والوں, اس نیت سے جاؤ کہ یہی وہ رسول ہے کہ جن کے در پہ جانے سے خدا کی معرفت ملتی ہے, اللہ کے محبوب کے در پہ جانے سے خدا کی رضا ملتی ہے. در رسول کو دربار خدا سمجھ کر کے آؤ, در رسول کو عنایت خدا کا مرکز سمجھ کر آؤ, در حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ کی نوازشات کی جگہ سمجھ کر آؤ. اللہ
کے کرم نوازیوں کے مقام سمجھ کر آؤ تو کیا ہوگا؟ تم اگر اس انداز سے در رسول پاک سے وابستہ ہو کر ذکر قرآن کرتے رہو گے، تلاوت قرآن کرتے رہو گے، ذکر خدا کرتے رہو گے، تو یاد رکھو در رسول پر پڑے رہنے والوں زیادہ دیر نہیں لگے گی، مستقبل قریب میں تم کو تمہارا مقصود مل جائے گا۔ جس کو پانے کے لیے تم محنت کر رہے تھے وہ رب مل جائے گا۔ وہ رب ملتا ہے تو در مصطفیٰ پر پہنچنے سے ملتا ہے، حبیب پاک کی نسبت قائم کر لینے سے ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل و کرم فرمایا اپنے کلام کریم کے کلام مجید کی آیات بینات میں، ربط بھی رکھا، تعلق رکھا۔ با پہلا حرف ہے، سین اخیر حرف ہے، سین مستقبل قریب کو بتاتا، ان قریب تم کو وہ چیز مل جائے گی جو تمہارا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھتے؟ بھوک پیاس کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ بولیے۔ ہم اپنے مال کو بڑی محنت سے جماتے ہیں، لیکن ایک نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزر جاتا ہے تو ایک مقدار میں ادا کرتے ہیں، کیوں؟ بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ ہم پستی میں پڑے ہوئے ہیں دوستو، کہاں اللہ سے ہمارا تعلق قائم؟ ہم کثافتوں میں رہنے والے، وہ لطافتوں والا مالک، اس سے ہمارا رب کیسے قائم ہو جائے؟ ہم ہیں سراپا ظلمت، وہ تو نور محض ہے، وہ تو نور مطلق ہے، وہ تو حسن کل ہے، اس سے کیسا ہمارا رب تو تعلق ہو؟ تو اللہ پاک نے رب تو تعلق کے لیے اپنے محبوب کو واسطہ بنایا، فرمایا یہ میرے محبوب ہیں، یہ پستوں کو بلند کرنے والے ہیں، گرتوں کو سنبھالنے والے ہیں، اور قعر مذلت میں رہنے والوں کو اوج ثریا تک پہنچانے والے ہیں۔ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ہدایات دے دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان سے منہ مت پھیرو۔ فرمایا یہ رب کی عظیم ترین کڑی ہے، ان سے تعلق کو اپنا منقطع مت کرو، ان سے کٹ گئے تو پھر کہیں بھی تم نہیں رہ سکتے۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ یہ اگر آپ بات بیان کریں گے تو یہ بات بلا دلیل کے نہیں ہوگی، بلکہ واقعی آپ دلیل سے ثابت کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یقیناً آپ کو یہ چیز، یہ روشنی ضرور ملے گی قرآن کریم کی آیات بینات کے ذریعے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں یہ تسلسل رکھا ہے، رسول پاک علیہ السلام کا ذکر، حبیب پاک کی یاد، حبیب پاک علیہ السلام کی محبت۔ تو ایک آیت شریفہ میں تلاوت کیا تھا، ارادہ تھا اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کے اندر جو عظمت رسول پاک علیہ السلام کے پہلو ہیں اس پر عرض کروں، اور یہ تمہیداً عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن تمہید خود تقریر بن گئی ہے، اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی سچی بیریا محبت پیدا فرما دے، اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مساجد میں بہت زیادہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج ہوا تو کیسا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ اوپر والا استعمال کرنا کیسا؟ تشریف رکھیے۔ مساجد میں کرسیوں پر نماز پڑھنے کا رواج زائد ہوتا جا رہا ہے، یہ کیسا ہے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ رواج ضرورت کی بنیاد پر ہے، تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر انسان کسی بھی چیز کا سہارا لے سکتا ہے۔ تو بذات خود انسان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کا ایک اہم رکن قیام ہے، اسی طرح رکوع ہے، اسی طرح سجدہ ہے۔ کوئی ایک رکن بھی بلا عذر کے فوت ہو جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کی نماز صحیح نہیں قرار پاتی ہے، جب صحیح قرار نہیں پاتی ہے تو قبول بھی نہیں ہوتی ہے، پھر سے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، وہ عذر میں مبتلا ہے، اور واقعی تکلیف کی وجہ سے کھڑا رہنا ان کے لیے دشوار ہے، تو شریعت میں گنجائش ہے کہ بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے، لیکن بعض لوگ اپنے عذر کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے زمین پر، ان کو پیر چھوڑ کر ہی رکھنے ہوتے ہیں ڈاکٹر کی طرف سے۔ یہ ان کی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے، جوڑوں میں درد کی وجہ سے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ ہدایت رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت اسلامی نے اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، اللہ نے فرمایا کسی نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح کوئی بیمار ہے تو بیمار پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے، اس کے لیے بھی اسلام میں وسعت ہے، گنجائش ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسا عذر رکھتا ہے کہ اس کو زمین پر بیٹھنے میں تکلیف ہے، بیٹھنا مشکل ہے اس کے لیے، یا باضابطہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا زمین پر سر رکھ کر دشوار ہے، تو ایسے وقت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پھر اس کے بعد نماز ہی کا وقت آیا تو کرسی استعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ بلا عذر کے اس کا استعمال ہے۔ اگر قدرت کے باوجود کوئی ایک رکن بھی آدمی
معذور کی طرح ادا کرتا ہے تو وہ رکن شرعی اعتبار سے رکن قرار نہیں پاتا، تو نماز کا ایک اہم رکن چھوٹ جاتا ہے تو نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو بلا ضرورت کے استعمال نہ کرے اور ضرورت شرعیہ کے تحت استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کائنات کا مالک و مولا ہے، ہر شے کو اپنے احاطہ قدرت میں لیا ہے۔ رب کا ارشاد ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک ہر شے کو احاطے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيط، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے احاطہ قدرت خداوندی میں ہے، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر جہت سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور وہ کسی جگہ اور مکان میں متحیز ہونے سے، متمکن ہونے سے پاک ہے۔ کوئی آدمی کسی جگہ میں ہوتا ہے تو وہ جگہ کیا بنتی ہے؟ اس کے لیے ظرف بنتی ہے، وہ اس میں مظروف ہوتا ہے، وہ جگہ اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور وہ اس میں سما جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی ہر چیز سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ علم و ارادے کے ساتھ، قدرت اور اختیار کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کسی شے حقیر کی طرف نہیں کرنی چاہیے، خسیس چیز کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے مگر جگہ میں بند ہونے سے منزہ ہے، مکان میں ہونے سے منزہ ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ لا مکان کہتے ہیں اللہ کے لیے، وہ لا مکان کا مالک، مکان اسی کے ہے، جتنے مکان کے مکین ہیں سب اسی کی مخلوقات ہیں، سب اسی کی مملوک میں ہیں، اسی کی ملک میں ہیں، سب اسی کے مملوک ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلووں کا جس کو مرکز بنایا ہے اس کو کہتے ہیں لا مکان، یعنی کیا مکان ہے؟ وہ لا مکان، مکان ہی ہے، یہ لفظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ نے خود فرمایا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے، تو بلندیوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ اب اوپر والا اس معنی میں کہ زمین پر اللہ کی قدرت نہیں ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کوئی کہتا ہے تو غلط ہے، لیکن یہ ہمارے محاورے میں اوپر والا جو کہتے ہیں اللہ پاک کو وہاں محدود کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، از راہ ادب علو اور ارتفاع کی جہت سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہنے والے کی قطعی نیت نہیں ہوتی ہے، تاہم اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ارض و سما کا مالک ہے کہنا چاہیے، لیکن اگر اس عظمت و رفعت کی نسبت سے اگر کوئی کہہ دے تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی کفر کا، گمراہی کا، ضلالت کا فتویٰ صادر نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ایک حدیث پاک بھی ہے، رسول رحمت علیہ السلام کی خدمت میں ایک معروضہ پیش کیا گیا ایک خاتون کے سلسلے میں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس خاتون کو دیکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتی اور مانتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو کہا میں مانتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا اس سے این اللہ، تو اس نے کہا قالت فی السماء، وہ بلندیوں کا مالک ہے، بلندی ہی اس کی شان ہے، کہا اس نے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنۃ، اس کے مالک سے فرمایا اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، فرمایا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بلندی کی طرف نسبت کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے، عظمت اور رفعت کی خاطر یہ لفظ کہا جائے تو محاورے میں اسی کے لیے کہا جاتا ہے، عام طور پر دکنی محاوروں میں جہاں پر کوئی قید میں مقید کرنے کی نیت سے کہا جاتا ہے، جہاں کا ایسا چلا محاورے کا چلن ہے تو وہاں تو یہ کفریہ لفظ ہوگا، مگر دکنی محاورے میں اللہ کو بلندی میں مخصوص کر کے، مقید کر کے، محدود کر کے رکھ دیا جائے، اس نیت سے معاذ اللہ کوئی نہیں کہتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا۔ نوجوان لڑکیوں میں آئی لینس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جی اس کے لیے غسل کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اب یہ اگر آئی لینس کا اگر استعمال ہوا، لینسز کا جہاں تک معاملہ ہے، اب اس میں غسل کا کیا مسئلہ بنتا ہے؟ تو غسل یہ ہے کہ انسان کو پورے بدن کو اچھی طرح سے نہایت ہی مبالغے کے ساتھ دھونا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وضو کے لیے تو وہ سختی کے الفاظ نہیں ہیں، اتنی تاکید کے الفاظ ہیں، غسل کے لیے فَطَّهَّرُوا فرمایا، غیر معمولی پاکیزگی کا اہتمام کرو۔ اسی لیے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جو کہ وضو میں سنت ہے، اگر ترک ہو گیا تو پھر بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن وضو میں اس کو سنت رکھ کر غسل میں فرض کر دیا گیا ہے، مبالغہ ہونا چاہیے۔ اب رہا آنکھ کے اندر پانی پہنچانا، یہ ایسے کسی حصے میں پانی پہنچانا جس میں کہ انسان کے لیے ضرر کا پہلو ہوتا ہے، شریعت اسلام نے اس کو دفع کر دیا ہے۔ قانون ہے اسلام کا کیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل میں تم کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ ما جعل اللہ فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج کو نہیں رکھا ہے، یہ دین میں یسر ہے، آسانی، سہولت ہے۔ اس کے پس منظر میں اگر لینسز اگر استعمال کی ہے تو اس میں اندر پانی پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
بغیر اس کے بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کب نکالنے میں اگر ضرر کا اندیشہ ہے تو لینسز کے نکالنے میں اگر ضرر کا اندیشہ ہے، اگر ضرر کا اندیشہ نہیں بآسانی نکالا جا سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو نکال کر اچھی طرح سے آنکھوں کو بھی دھو لینا چاہیے، کیونکہ آنکھوں کے ان حصوں کے اندر پانی کا پہنچانا کوئی ضرر کا باعث نہیں بنتا ہے. لہٰذا غسل میں کمال طہارت کا اور اس کو مبالغے کے ساتھ کرنے کا جو حکم ہے اس کے تناظر میں وہ ضروری ہے. نکالنے میں دقت اور دشواری ہو تو پھر شرعی اعتبار سے دشواری کو دفع کر دیا گیا ہے، دشواری کی بنیاد پر یسر اور آسانی کا حکم دیا گیا ہے، گنجائش رہتی ہے. اوپر والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات ایک ہے، تو اللہ میاں بولنا ٹھیک ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ میاں کا استعمال کرنا کیا ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں. تو دیکھو پہلے لفظ میاں کس معنی میں بول رہے ہیں. یو پی میں اتر پردیش میں میاں بیوی کو شوہر کو کہتے ہیں، اور ہمارے دکن میں میاں صرف شوہر کو نہیں کہتے بلکہ میاں بزرگوں کو بھی کہتے ہیں. کسی بزرگ کا نام آیا تو کہتے ہیں بھائی مثلا خلیل اللہ میاں، رحمت اللہ میاں. تو یہ میاں کا لفظ تقدس اور عظمت کے لیے بولا جاتا ہے ہمارے دکن کے محاورے میں. یہاں بیوی کے حق میں شوہر کے لیے نہیں بولا جاتا. اسی محاورے میں دکن کے اندر زبان زد ہے، اہل علم بہت کم استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن عام طور پر عوام کے زبان پر اللہ کے ساتھ لفظ میاں ہے. تو یہ میاں تعظیم و تکریم کے لیے ہے. محاورے کے اعتبار سے ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ زبان کے محاوروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب یہاں کنجی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم چابی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کرناٹک کا ایک علاقہ ہے کنجی، وہاں بہت اچھے لفظ معنی میں نہیں استعمال کرتے. کنجی انسان کے مخصوص آلے کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں سے انسان طہارت کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے اگر کوئی لفظ کنجی قرآن کی کسی آیت کے ترجمے میں کنجی اگر کیا ہے تو وہاں والا تو مذاق اڑائے گا، لیکن آپ کے اعتبار سے جائز ہوگا، کیونکہ محاورے علاقے اور زبان کے بڑے اس میں فرق پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے جس محاورے میں لفظ میاں صرف عظمت کے لیے بولا جاتا ہے وہاں اللہ پاک کے لیے اگر کوئی استعمال کیا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. جن علاقوں میں محاورہ لفظ میاں کا صرف بیوی شوہر کے لیے ہے تو اللہ پاک تو کسی کا شوہر نہیں ہے، پاک ہے اس بات سے. وہاں کے علاقے والے اگر یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اسلام سے خارج قرار پائیں گے. ویسے بھی لفظ میاں بولنے سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ میاں کے اندر کوئی عربی لفظ تو ہے نہیں ہے. تعالیٰ بولے تو ثواب بھی ملتا ہے، جل جلالہ بولو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولو، اللہ بزرگ و برتر، اللہ عز و جل بولو. عربی الفاظ ہے، اس میں ثواب کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کے اندر اجر کا مفہوم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے لفظ میاں سے احتیاط ہی کرنا چاہیے. لیکن دکن کے محاورے کو یاد رکھیے، بعض لوگ دکن کے محاورے کو جو نہیں جانتے ایک ساتھ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ تشدد ہے، سختی ہے. ہر زبان کے اندر گنجائش ہوتی ہے، محاورات ہوتے ہیں، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہم سبوں کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو سمجھیں اور حق پر عمل کرتے رہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.